اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 43 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عبادات میں سب سے اونچے درجے کی عبادت وہ نماز ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے، اور نماز جو فرض نمازیں ہیں وہ ساری باجماعت ادا کرنے کا حکم۔ فرض نمازیں 5 ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلے جو یہودیوں کا دین تھا اس میں حالت رکوع نہیں تھی، سجدے کی حالت تھی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت جب رکوع کرے تو اس کے ساتھ رکوع کرو۔ تو دراصل نماز میں ایک اجتماعیت کا تصور بھی ہے، اور انسان کو اجتماعیت وہ اپنانی چاہیے جس اجتماعیت کے ساتھ چل کر وہ زندگی کے تمام قوانین حاصل کر سکے۔ صرف عبادات ہی نہیں یا صرف عقائد تک ہی نہیں، بلکہ اس کے معاشرتی معاملات میں بھی وہ اس جماعت کا حصہ بن کر اس جماعت کے اصول اور قوانین کے ساتھ چل سکے۔ اس کے معاشرتی قوانین ہو، اس کے سماجی قوانین ہو، اس کے معاشرتی نظم و نسق کے قوانین ہوں، اخلاقیات کے قوانین ہوں، یا کوئی بھی زندگی کے قانون ہوں، یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے لیے جس معیشت کی ضرورت ہے وہ معاشی قوانین بھی ان کے ساتھ وہ چل سکے۔ تو اس لیے یہاں پر اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 238 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اس میں بھی درمیانی نماز جو کہ عصر کی نماز بنتی ہے، جو انتہائی مصروفیت کے وقت میں آتی ہے، اور یہ مصروفیت کا وقت کاروباری مصروفیات سے نکل کر گھر کی طرف آنے جانے کا وقت بھی ہے، اور اسی طرح معاملات کو سمیٹنے کا وقت بھی یہی ہے۔ تو ایسے اوقات کار میں انسان نماز کی طرف سے اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے، تو اسے کہا گیا کہ وہ ان اوقات میں اپنے نماز کی حفاظت کرے اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑا رہے، یہ نہیں کہ بھاگ دوڑ سے نماز پڑھ لی۔ اس آیت میں اگر آپ اوپر کی آیت اور اس کے بعد والی آیات کا بھی جائزہ لیں تو اس میں گھریلو احکامات بتلائے گئے ہیں، اور یہ کہا کہ ان گھریلو احکامات میں یہ مت بھول جانا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، نماز اپنے وقت پر ادا کرو۔ تو جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ بہت سارے معاملات میں الجھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے سلجھن مل جاتی۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہاں گھریلو احکامات ہیں، اس سے پہلی آیات میں بھی اور اس کے بعد والی آیات میں بھی۔ ان گھریلو احکام کے دوران میں فرض کی طرف متوجہ کیا نماز کے، تو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ گھریلو احکامات کا حل، گھریلو مسائل کا حل، گھر کے نظام کو نظم و نسق سے چلانا، یہ بھی اتنا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ تو اسی دوران میں یہ نماز کا ذکر کر کے تو یہ بھی توجہ دلا دی کہ یہ بھی فرض ہے، اور وہ جو اس سے پہلے کے اور بعد والی آیات میں جو گھریلو احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو گھر کے نظام کو بھی اچھی طرح چلانا یہ بھی ایک فرض ہے نماز کی طرح کا۔